اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر۔ ایک بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام خریدنے کے لیے گیا، منڈی میں جا کر میں نے غلام خریدا، غلام خرید کر گھر لے آیا۔ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو اس غلام سے میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے معاملات کیا ہیں، تم مجھے بتاؤ، تم کھاؤ گے کیا، پہنو گے کیا، اور سارا دن جو معاملات تمہارے ساتھ کرنے ہیں ان کے حوالے سے مجھے بتاؤ۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ غلام کہنے لگا کہ بھائی میں تو غلام ہوں، غلاموں کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی، غلاموں کی کوئی تمنائیں نہیں ہوتی، آپ جو دو گے کھا لوں گا، جو پہناؤ گے پہن لوں گا، جیسے جہاں کہو گے وہیں رہ لوں گا۔ تو بزرگ بڑے خوش ہوئے کہ بڑا اچھا غلام ہے، سارا دن بزرگ فرماتے ہیں سارا دن میری خدمت کرتا رہتا، سارا دن اس کو میں جو حکم دیتا وہ کام کرتا، بڑی دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ میرے سارے امور وہ بجا لاتا، اور رات کے وقت بھی آرام سے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات کو میں اٹھا اور میں اس کے کمرے کے قریب سے گزرا تو کھڑکی سے مجھے رونے کی آواز آئی، جیسے اندر کوئی بندہ رو رہا ہو۔ فرماتے ہیں میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو عجیب ایک نور کی برسات ہو رہی تھی، اس کمرے پر نور برس رہا تھا، اور وہ غلام سجدے میں پڑا تھا، سجدے میں گر کر اللہ کی بارگاہ میں یہ اظہار کر رہا تھا اور التجا کر رہا تھا کہ یا الہ العالمین میں کسی کا غلام ہوں، میں آزاد بندہ نہیں، میں غلام ہوں، اس لیے دن کو تیری بارگاہ میں نہیں آ سکتا، دن کو اپنے مالک کی میں ڈیوٹی بجا لاتا ہوں، اس کے سارے کام کرتا ہوں، لیکن چونکہ رات میری اپنی ہوتی ہے تو میں رات کو سونے کی بجائے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اے الہ العالمین میری اس محتاجی پر میری پکڑ نہ کرنا، الہ العالمین مجھے بخش دینا، مجھے معاف فرما دینا۔ وہ بزرگ فرماتے میں نے جب رات کو یہ معاملہ دیکھا میں بڑا حیران ہوا کہ سیاہ رنگ کا غلام ہے اور اس قدر عاجزی کے ساتھ، اس قدر درد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کر رہا ہے۔ اب فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، جب صبح کا وقت ہوا تو اس غلام کو میں نے بلا کر اس سے کہا کہ بھائی رات کو تیرا معاملہ میں نے دیکھا، تو اللہ کی عبادت کے لیے اس قدر نادم اور شرمندہ تھا کہ دن کو میں عبادت نہیں کر سکتا، اس بات پر نادم اور شرمندہ تھا، جا تجھے میں نے آزاد کیا، اور اس کو ساتھ بتایا کہ بھئی جو نور برس رہا تھا کمرے پر میں نے وہ بھی دیکھا۔ تو اس غلام نے وہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ یا الہ العالمین میں نے یہ خواہش کی تھی اور یہ تیری بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ یا الہ العالمین جو میں ساری رات تیری عبادت کرتا ہوں اور اس عبادت پر جو تو مجھے انعام عطا فرماتا ہے اس کو پوشیدہ رکھنا، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دینا، آج میرا یہ راز ظاہر ہو گیا ہے، اے رب العالمین مجھے موت دے دے، میری روح قبض کر لے۔ آپ فرماتے ہیں وہیں اس غلام کی روح قبض کر لی گئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گیا، اس نے اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ یہ اللہ کے عبادت گزار بندوں کا طریقہ ہے کہ وہ ساری رات اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور کسی پر اپنے راز افشاں نہیں ہونے دیتے، ہر لحاظ سے خلوص نیت کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں